الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد وأخفت في الله ما يخاف أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اعمال کے اعتبار سے تم میں کون سب سے بہتر ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، بھوک کی کمی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال و دولت کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جان میں جیسے انسان کو بیماری ہے اور پریشانی کا لاحق ہونا ہے، ایسی چیزوں میں ملوث کر کے ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو اور وہ تمہیں بھی آزمائے گا. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ایسی وصیت کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے بعد پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس پر عمل کرو، ایمان لانے کے بعد اس سے پیچھے مت ہٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد
اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں مجھے جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، مجھے جتنا ستایا گیا ہے کسی اور کو بھی اتنا ستایا نہیں گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يَخَافُ أَحَدٌ، اور مجھے اس دین کی تبلیغ میں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے میں جتنا ڈرایا گیا، جتنا دھمکایا گیا ہے، کسی اور کو اتنا ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہم سب کے لیے جو ہے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ سے ہمیں دنیا کے اندر لایا، ہمارے ساتھ بچپنا آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے بہت ہی اچھے شکل و صورت اور اچھے انداز میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم اس انسان کو جو ہے، حضرت انسان کو، پھر اس کے جو ہے کمزور حالت جو آتی ہے اس کو بڑھاپے کی طرف اس کو ڈال دیں گے۔ ہمارے ساتھ جوانی آئی، بچپنا آیا، جوانی آئی اور پھر بڑھاپے میں آئیں گے، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا کہ عمل کرنا چاہیں گے، عمل کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر طاقت نہیں ہوں گے۔ ہم چاہ کر بھی چاہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور دوسرے عبادات میں مشغول ہوں، لیکن ہم نہیں کر پائیں گے۔ طاقت و دست و پا ختم ہو جائے گی، کل عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت ہی قیمتی وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنی جوانی کے اندر ہی اللہ کو منا لیں اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکام ہیں اس پر عمل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ پر ہمیں چل کر دکھایا ہے، ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھول کر اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لامحدود زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ خراب ہے، ایک راستہ اچھا ہے، ایک راستے میں کیچڑ ہے اور ایک راستہ بالکل پیچ ہے، تو ہم جان بوجھ کر کبھی بھی جو ہے خراب راستے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم خراب راستے میں گئے تو ہمارے کپڑے میں کیچڑ لگیں گے، بائک خراب ہوگا اور بہت طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم یہ چیز دنیاوی زندگی کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے ہمارے لیے جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ ہمارے لیے وہاں پر کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، پریشانی اٹھائی۔ ایک نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی، اور لاسٹ میں جو ہے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی کم ہوئی، اور
उनका खुद का बेटा जो ईमान से फिर गया, ईमान नहीं लाया और बाप के कहने पर जो है वो इनकार करके कहा कि मैं किसी दरख्त का सहारा ले लूँगा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर मैं बच जाऊँगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको हलाक कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं जिनके सर पर आड़ा रख के जो है जिस्म के दो टुकड़े अलग अलग कर दिए, फिर भी दीन के ऊपर उनका इस्तिकामत ऐसा था कि दीन से हटे नहीं। हमारे नबी हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का सफ़र करके वहाँ के लोगों को दीन की दावत देने के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने आपका इस्तकबाल करने के बजाय आपको तकलीफ़ें दी, आपको परेशानी में मुब्तला किया और पत्थरों से आपको लहूलुहान किया। दीन के खातिर घर घर जाना, दीन के खातिर घर घर जाना, ताइफ में जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर दीन की दावत पेश कर रहे होते हैं तो वहाँ के लोगों ने औबाश किस्म के बच्चों को, लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप पर पत्थर मारकर आपके जिस्म को खून से लहूलुहान कर दिया, और आप वहाँ से किसी तरह आए और जब आबाद सहरा में आए वहाँ सुस्ताने के लिए बैठते हैं तो देखा कि जिस्म में खून, पूरा जिस्म खून से लथपथ है और आपके नालैन मुबारक जो है खून से सना हुआ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को भेजा। दोनों फरिश्तों ने यही कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये बस्ती वाले जो है तहस नहस हो जाएं, हलाक व बर्बाद हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है चाहिए ये था कि बद्दुआ करते या कह देते कि इन पहाड़ों को मिला दो ताकि ये लोग हलाक व बर्बाद हो जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं हो सकता है कि इनकी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जाए जो दीन पर अमल करने वाला हो, जो इस्तिकामत इख्तियार करने वाला हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कि ईमान वाले तो वह लोग हैं, ईमान वाले तो वह लोग हैं जो अल्लाह तबारक जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के ऊपर फरिश्तों को उतारता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी मेहमान नवाजी होगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर दीन पर अमल किया, इस्तिकामत इख्तियार किया। दीन के अंदर इस्तिकामत इख्तियार करने में उन्हें जो परेशानी उठानी पड़ी, जो तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उस पर जो वह साबित कदम रहे और अल्लाह के अहकाम पर चलते रहे, मुसीबतों को पीछे छोड़ दिया, परेशानियों को पीछे छोड़ दिया, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के अहकाम पर अमल करते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ मेहमान नवाजी है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाज